آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، کہا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن کی غلطیاں انتخابی عمل متاثر کریں تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت کی، کہا پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ فیصلہ آئین سے متصادم تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت کی، کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کی غلطیاں انتخابی عمل متاثر کریں تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کریں اور ووٹرز کے حق کے نمائندگی پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ فیصلہ آئین سے متصادم تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت کی، کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کی غلطیاں انتخابی عمل متاثر کریں تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کریں اور ووٹرز کے حق کے نمائندگی پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔